بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوقی، مصنف اسلم راہی M.A۔ کیم الدولہ اور تاج الدولہ حمص سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچے۔ طرابلس کے نواح میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ یہ شہر بھی عجیب و غریب تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور امیر معاویہ کو انہوں نے شام کا والی مقرر کیا تو انہوں نے اپنے ایک سالار سفیان بن معجب کو لشکر لے کر طرابلس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت یہ شہر 3 بستیوں کا مجموعہ تھا۔ سفیان نے ان بستیوں سے ذرا فاصلے پر حسن سفیان کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اس قلعے کے اندر اس نے اپنی عسکری طاقت کو مجتمع کیا اور اس طاقت اور قوت کے ذریعے اس نے ان تینوں بستیوں کی ایسی ناکہ بندی کی کہ خشکی اور سمندر دونوں طرف سے ان بستیوں کے اندر رسد آنے کی راہیں مسدود کر دیں۔ چونکہ وہ تینوں بستیاں سمندر کے کنارے تھیں اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے ان کا تعلق رومنوں کے شہنشاہ ہرکولس سے تھا۔ جب طرابلس کی ان تینوں بستیوں کی ناکہ بندی کی جا چکی تب جو نصرانی وہاں آباد ہوئے تھے انہوں نے تیز رفتار قاصد رومنوں کے شہنشاہ کی طرف روانہ کیے۔ اس نے کچھ جہاز بھیجے جو رات کے وقت بندرگاہ میں داخل ہوئے اور ان تینوں بستیوں کے نصرانیوں کو نکال کر لے گئے۔ اس طرح سفیان نے بڑی آسان ترکیب سے طرابلس کی ان تینوں بستیوں پر قبضہ کر لیا۔ امیر معاویہ نے ایرانیوں کو لا کر اس شہر میں آباد کیا اور بندرگاہ کو دوبارہ استوار اور آباد کرنے کے لیے یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ ابھی وہ لوگ جو طرابلس کی بندرگاہ کے آس پاس آباد ہیں انہی یہودیوں کی نسل سے ہیں۔ طرابلس کیم الدولہ کے شہر حلب سے لگ بھگ 150 میل کے فاصلے پر تھا۔ شہر کی ساری نواحی آبادی باغوں، مزاروں اور درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح نارنگی، سنگترا، کیلا، لیمو اور کھجور خوب ہوتی تھی۔ طرابلس ایسے مقام پر آباد تھا کہ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور تموج کے وقت شہر پناہ تک سمندر کی چھال آتی تھی۔ خشکی کی طرف کے پہلو کو ایک زبردست خندق بنا کے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ فصیل کے مشرق میں واقع تھی اور اس کے پاس شہر کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے لوہے کا نہایت مضبوط پھاٹک بنا دیا گیا تھا۔ شہر کی فصیل تراشیدہ پتھروں کی تھی اور بڑی مضبوطی سے اسے تعمیر کیا گیا تھا، جس کے سامنے دمدمے تھے۔ ان کے پیچھے لشکریوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا تاکہ وہ شہر کا دفاع کر سکیں، کیونکہ اس شہر کو ہمیشہ یونانی حملہ آوروں سے خطرہ رہتا تھا۔ طرابلس شہر میں ان دنوں سرائیں بہت تھی جو 4-4 5-5 منزلوں کی تھیں، بعض تو 6 منزلہ اونچی بنی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے خانگی مکانات اور بازار بھی بہت اچھے بنے ہوئے تھے اور نہایت صاف رکھے جاتے تھے۔ ان کی شان و آرائش دیکھ کر ان پر کسی محل کا دھوکہ ہوتا تھا۔ شہر کے وسط میں بڑی جامع مسجد بنی ہوئی تھی۔ سلیقے اور بڑے طریقے سے مسجد کے صحن میں سنگ مرمر کا حوض، اس کے وسط میں برنجی فوارہ اور اس کے اوپر بہت بڑا گنبد بنا دیا گیا تھا۔ بازاروں میں بھی آبدار خانہ بنایا ہوا تھا جس کی 5 ٹوٹیوں سے جتنا چاہے پانی لے سکتے تھے اور زائد پانی بہہ کر سمندر میں چلا جاتا تھا۔ ان دنوں طرابلس میں سمرقند کی طرح بہترین کاغذ بنتا تھا۔ طرابلس شہر کے بالمقابل سمندر کے اندر 4 چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے۔ ان میں پہلا خشکی سے قریب ترین تھا، اس کا نام نرگس تھا۔ یہ بہت چھوٹا اور لگ بھگ غیر آباد تھا۔ دوسرے جزیرے کا نام آمود تھا۔ اس کے بعد تیسرا جزیرہ الراہب اور چوتھا جزیرہ ازکون کے نام سے مشہور تھا، اور یہ تینوں جزیرے کسی حد تک آباد تھے۔ ابن بطوطہ اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر میں پانی کی متعدد نہریں اور بہت سے مکانات نئے بنے ہوئے ہیں۔ سمندر اب 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے کنارے پر پرانی بستی کے کھنڈرات بھی نظر آتے ہیں۔ اس شہر پر کسی دور میں صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس نے دوبارہ ان سے چھین لیا اور تاراج کر کے شہر کو از سر نو آباد کیا۔ اس شہر کے حمام بڑے عمدہ، صاف ستھرے اور جدید خیال کیے جاتے تھے۔ بہرحال کیم الدولہ اور تاج الدولہ دونوں نے اس شہر کے نواح میں اپنے متحدہ لشکر کا پڑاؤ کیا۔
پھر اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بڑی سختی سے شہر کا کچھ اس طرح محاصرہ کر لیا کہ باہر سے کوئی بھی چیز اندر نہ جانے دیتے تھے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر نکل سکتی تھی۔ شہر کا راستہ بھی مکمل طور پر مسدود کر کے رکھ دیا گیا، اس طرح گویا شہر کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ طرابلس شہر کے باطنی حکمران کو جب خبر ہوئی کہ محاصرہ ایسا سخت ہے کہ باہر کی دنیا سے ایک طرح سے اس کا رابطہ اور تعلق ختم ہو چکا ہے، تب اس کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ شہر حوالے کر دیا جائے۔ اس نے اپنے مائدین سلطنت کے ساتھ مل کر چند شرائط مرتب کی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک وفد تیار کیا گیا اور اس وفد کے اراکین میں شہر اور حکومت کے سرکردہ لوگ شامل تھے۔ طے یہ پایا کہ کیم الدولہ اور تاج الدولہ دونوں سے اکٹھے ملاقات نہ کی جائے، بلکہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے، کیونکہ دونوں مل کر ہو سکتا ہے ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیں۔ اس تجویز کے تحت رات کی گہری تاریکی میں وفد کو اس طرف بھیجا گیا جہاں تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ یہ وفد اس وقت تاج الدولہ کے خیمے میں پہنچا جب وہ خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ تاہم یہ وفد جب اس کے پاس آیا تو اس نے اپنے چند سالاروں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر تاج الدولہ کے استفسار پر وفد کا جو سرکردہ تھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم تاج الدولہ، ہم طرابلس کے حاکم کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم تحریری طور پر کچھ شرائط لے کر آئے ہیں، وہ شرائط آپ دیکھ لیں۔ طرابلس کے حکمران کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ شرائط قبول کر لیں تو ہم شہر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ وہ شرائط دکھاؤ جو طرابلس کے حکمران نے بھجوائی ہیں۔ اس پر ان میں سے ایک نے طے کیا ہوا کاغذ نکال کر تاج الدولہ کے سامنے رکھ دیا۔ تاج الدولہ نے شرائط پڑھی، چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، آنکھوں میں برہمی اوت کر آئی۔ کاغذ کو پہلے کی طرح اس نے طے کیا اور جس نے دیا تھا اس کو لوٹاتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ شرائط قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ واپس جاؤ اور طرابلس کے حکمران کو میری طرف سے جا کے کہنا کہ ہم ان شرائط کو تسلیم نہیں کرتے، طرابلس شہر ہمارے حوالے کر دو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہم بزور شمشیر شہر پر قبضہ کریں گے، اور جب ہم شہر کی فصیل پر حملہ آور ہو جائیں تو طرابلس کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں جو ہمیں روک سکے، اور جب ہم اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر شہر کو فتح کریں گے تو شہر کی جو حالت ہوگی اس کا نقشہ میرے خیال میں ابھی سے تمہارے ذہن کے کرتاس پر تیر گیا ہوگا۔ شہر کے اندر جس قدر مسلح جوان ہوں گے سب کو تحقیق کر دیا جائے گا، کسی بھی مدافعتی قوت کو سلامت نہیں رہنے دیا جائے گا۔ طرابلس کے حاکم کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ تاج الدولہ کے جب خاموش ہوا تو وفد کا سرکردہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم تاج الدولہ، اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں تو ایک بار پھر شرائط کا کاغذ تھامیں۔ ان میں سے جو شرائط آپ کو منظور ہیں انہیں رہنے دیں، جو منظور نہیں ان میں آپ کا جس قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ اس پر تاج الدولہ نے سیخپا ہو کر کہا، جو شرائط تم لے کر آئے ہو ان میں سے مجھے کوئی بھی قابل قبول نہیں لگتی۔ بہرحال ہم کسی شرط کے بغیر طرابلس شہر کی حوالگی چاہتے ہیں، اور اگر طرابلس کے حکمران نے پس و پیش کی تو شہر پر ایسا زوردار حملہ کیا جائے گا جسے روکنا ناقابل برداشت ہو کے رہ جائے گا۔ اب تم لوگ وقت ضائع نہ کرو، میرا فیصلہ تم نے سن لیا ہے، ہم شہر کی حوالگی کسی شرط کے بغیر چاہتے ہیں، تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وفد کے اراکین وہاں سے اٹھے اور تاج الدولہ کے خیمے سے نکل گئے۔ عین اسی وقت کیم الدولہ اپنے لشکر میں گھومتے پھرتے ہوئے لشکریوں کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیم الدولہ کے ایک سالار کی سرگردگی میں طرابلس کا وفد اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیم الدولہ بڑے اچھے طریقے سے ان سے پیش آیا، انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا، نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب پوچھا، اب کہو تم کیا کہتے ہو؟ طرابلس کے حکمران نے کسی غرض کے تحت تمہیں میری طرف روانہ کیا تھا۔ طرابلس کا حکمران اور اس کے وفد کے وہ ارکان بڑے چالاک، بڑے ہوشیار ثابت ہوئے۔ وفد کا وہی سربراہ جو تاج الدولہ کے خیمے میں ایسے اپنی شرائط کی فہرست پیش کر کے شہر کی حوالگی کے لیے آمادہ ہوا تھا، یہاں اس نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ کیم الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم کیم الدولہ، اگر ہم آپ اور تاج الدولہ کا موازنہ کریں تو ہماری نگاہوں میں آپ محترم ہیں، اس لیے کہ آپ اس سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور پھر اب تو آپ حلب کے حکمران ہیں۔ اسی بنا پر ہم آپ کی خدمت میں معاملہ طے کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم طرابلس کے حکمران کی طرف سے آپ کے سامنے یہ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں۔ طرابلس کا حکمران 30,000 نقد اور اتنی ہی مالیت کے تحائف پیش کرنے کا خواہش مند ہے، صلح کا درخواستگار ہے، شہر بھی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیم الدولہ مسکرایا اور کہنے لگا، اگر
طرابلس کا حکمران 30,000 نقد اور 30,000 کی اشیاء کے عوض صلح چاہتا ہے، امن کا خواستگار ہے، شہر حوالے کرنا چاہتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ طرابلس کا وہ وفد خوش ہو اور مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اس طرح طرابلس کے سلسلے میں تو صلح ہو گئی، لیکن وقتی طور پر اس وفد نے تاج الدولہ اور قیم الدولہ کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمیاں ضرور پیدا کر دی تھی۔ ارسلان اور بدران ایک روز اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ قزوین شہر میں داخل ہوئے۔ قزوین تہران کے مغرب میں ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر تہران سے بغداد اور تبریز جانے والی شاہراہوں پر واقع ہے۔ اس شہر کو ایران کے بادشاہ شاپور نے 30ویں صدی میں بسایا تھا۔ 664 عیسوی میں اس پر عرب مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اس کو اپنا صدر مقام بنایا۔ 1090 میں قزوین کے قریب قلعہ الموت پر حسن بن صبا نے قبضہ کر لیا۔ اس نے یہاں بہت سی عمارتیں تعمیر کی۔ 1548 تا 1598 عیسوی تک یہ دارالحکومت رہا۔ 1722 میں اس پر افغانوں کا قبضہ ہوا جو تھوڑا عرصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں یہ روس کے قبضے میں چلا گیا۔ 1921 میں یہاں روسی طیاروں نے بمباری کی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پر روس نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قزوین ایک مردم خیز خطہ رہا ہے۔ یہاں کئی نامور شخصیات پیدا ہوئیں۔ ان میں مشہور و معروف محدث اور جامع احادیث اور سنن ابن ماجہ کے مصنف ابن ماجہ بھی شامل ہیں۔ جن مخبروں نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو حسن بن صبا کے دائی کبیر ابن عطاش اور زکریا بلخی کے قیام کی اطلاع دی تھی، وہ ارسلان اور بدران کو لے کر اس سرائے میں داخل ہوئے۔ ارسلان کے کہنے پر مسلح جوانوں نے سرائے کے ارد گرد ایک طرح سے محاصرہ قائم کر لیا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ ارسلان اور بدران اس جگہ آئے جہاں سرائے کا مالک بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے مخاطب کر کے ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سرائے کا مالک خوفزدہ، لرزاں اور کانپتے لہجے میں بول اٹھا، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا یوں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ میری سرائے میں داخل ہونا اور میرے پاس آنا کسی علت کی وجہ کے بغیر نہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ میری سرائے میں قیام کرنا چاہتے ہیں یا کسی معاملے میں مجھ سے باز پرس کرنے کی خواہاں ہیں؟ ان الفاظ پر ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، نہ ہم تمہارے دشمن ہیں، نہ تم سے کوئی باز پرس کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی تم سے تعرض کریں گے، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ ہمیں صرف یہ بتا دو کہ تمہاری سرائے میں دو محترم اشخاص ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک باطنیوں کا دائی کبیر ابن عطاش اور دوسرا ایک ایسا شخص ہے جس کا نام زکریا بلخی ہے۔ دیکھو، جھوٹ مت بولنا، مجھے ٹالنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اس لیے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں میں ان سے انتقام لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ جو لوگ بیان غلط کرتے ہیں، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کی جانوں کے لیے خطرہ بنتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ جو کچھ میں نے پوچھا ہے سچ کو بنیاد بناتے ہوئے کہنا۔ جھوٹ بولو گے تو سرائے میں جس قدر لوگ ہیں ان کی موجودگی میں نقصان اٹھاؤ گے۔ سرائے کا مالک خوفزدہ ہو گیا، عجیب سے انداز میں ارسلان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، دیکھو، میں تمہاری دلی کیفیت، تمہارے چہرے کے تاثرات کو پڑھ سکتا ہوں۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم کیوں خوفزدہ ہو۔ میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ایک سالار ہوں۔ تمہاری سرائے کے ارد گرد میرے مسلح جوان پھیل چکے ہیں۔ اگر تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو میں سارے مسلح جوانوں کو سرائے میں طلب کروں گا، ساری سرائے کی تلاشی لوں گا۔ ایسی صورت میں تمہارا اپنا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بغیر کسی حجت کے بتا دو باطنی تحریک کا دائی کبیر ابن عطاش اور زکریا بلخی کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان کی قیامگاہ کی نشاندہی کر دو، ہم خود ہی ان سے مل لیں گے۔ سرائے کے مالک کو ارسلان کی اس گفتگو سے کسی قدر حوصلہ ہوا، چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے، آنکھوں میں سکون کی لہریں بھی لہرا گئیں۔ پہلے کی نسبت زیادہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں سمجھا تھا نہ جانے کس بنا پر میری سرائے پر کوئی افتاد اور مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ رہا سوال ابن عطاش اور زکریا بلخی کا، تو میں نے یہ نام سرائے میں سنے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا ان میں سے ایک باطنیوں کا دائی کبیر اور دوسرا امر موسیٰ کا نائب ہے۔ تاہم انہوں نے میری سرائے میں ضرور قیام کر رکھا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے وہ سرائے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا انہوں نے سرائے آپ لوگوں کی آمد کا سن کر چھوڑی یا کوئی اور وجہ تھی۔ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں اپنے ملازموں سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ وہ سرائے سے نکل کر کس سمت گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے اپنے ملازموں کو آواز دے کر پوچھا۔ ابن عطاش اور زکریا بلخی کے متعلق گفتگو کی۔ اس پر ایک سے زائد سرائے کے ملازمین نے بتایا کہ وہ مشرق کے رخ پر قلعہ الموت کی طرف گئے ہیں۔ اس موقع پر ارسلان نے کچھ سوچا، پھر سرائے کے مالک اور ملازمین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جو اطلاعات تم لوگ فراہم کر رہے ہو اگر یہ جھوٹ ثابت ہوئی تو یاد رکھنا میں بڑی سختی کے ساتھ تم سے اس کی باز پرس کروں گا۔
اس کے ساتھ ہی اپنے مسلح جوانوں کے ہمراہ ارسلان سرائے سے نکلا۔ جن مسلح جوانوں نے سرائے کا محاصرہ کیا ہوا تھا انہیں سمیٹا، پھر بڑی برق رفتاری سے ارسلان اور بدران اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو قزوین سے قلعہ الموت کی طرف جاتی تھی۔ سرائے کے مالک کی فراہم کردہ اطلاعات درست تھیں، اس لیے کہ ابن تاش اور زکریا بلخی نے واقعی اس کی سرائے میں قیام کر رکھا تھا، اور ارسلان اور بدران کی آمد سے پہلے وہ سرائے سے نکل کر قلعہ الموت کی طرف گئے تھے۔ دونوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے مسلح دستے تھے، جن میں خونخوار فدائی بھی شامل تھے۔ قزوین اور قلعہ الموت کے درمیان جہاں ایک چوراہا سا بنتا تھا، وہاں ابن عطاش رک گیا اور فکرمندی کے انداز میں اپنے پیچھے دیکھنے لگا۔ اس چوراہے سے مختلف سمتوں کو شاہراہیں نکلتی تھیں۔ ایک شاہراہ سیدھی آگے قلعہ الموت اور وہاں سے سبزوار اور خراسان کی طرف نکل گئی تھی۔ دوسری قزوین سے ہوتی ہوئی انجان اور مرازا کا رخ کرتی تھی۔ تیسری تالکان سے ہو کر نہاون کے رخ پر جاتی تھی۔ چوتھی شاہراہ وہاں سے گیلان سے ہوتی ہوئی بحر خزر کے کنارے کنارے ویلم کے رخ پر جاتی تھی۔ ابن عطاش تھوڑی دیر تک چوراہے پر کھڑا رہا۔ وہ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے دیکھ رہا تھا تو اس کی وجہ سے زکریا بلخی بھی پیچھے دیکھنے لگا۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا اور ان کے پیچھے ان کے مسلح جوان اور فدائی بھی رک چکے تھے۔ پھر اپنے ذرا پیچھے فاصلے پر اڑتی ڈھول کو دیکھ کر کسی قدر فکر مندی میں زکریا بلخی نے ابن عطاش کو مخاطب کیا۔ ابن عطاش، یہ جو ہمارے پیچھے گرد کے بادل اٹھ رہے ہیں، ان کے اندر میں اپنے لیے خطرے کی بو پاتا ہوں۔ ابن عطاش کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، زکریا بلخی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں بھی اسی خطرے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو ہماری پشت پر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے مخبروں نے تو یہ بتایا تھا کہ سلطان کے سالار ارسلان اور بدران ہماری تلاش میں نکلے ہیں، لیکن ہائے حیف، میں نے اپنے ان مخبروں سے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ ارسلان اور بدران کے ساتھ کس قدر مسلح جوان ہیں جو ہمارے تعاقب میں نکل سکتے ہیں۔ اس پر زکریا بلخی اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے ملک شاہ سلجوقی کے اس ارسلان نام کے سالار کو دیکھا تو نہیں، لیکن سن رکھا ہے وہ موت کی منڈی میں فنا کی تحریریں رقم کرنے کا شوقین اور شعور کی ذو تک میں فضا بن کر کھیلنے کا عادی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ قوم کی عظمت ملت کی ستوت کی خاطر اپنے کمانداری میں لڑنے والے لشکر کو قضا کا کاروان بنا کر بحر و خار کے سیلاب اور آگ اور خون کے پیغام کی طرح میدان جنگ میں چھا جاتا ہے۔ زکریا بلخی کی اس گفتگو کے جواب میں فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے ابن عطاش کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ ارسلان اپنے دشمنوں کے لیے وحشت و بربریت کی ستم آرائیوں جیسا ہے۔ ادھر دیکھو، گرد کے بادل ختم ہو گئے ہیں اور سوار ہماری طرف آتے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے دو سوار ہیں اور یہ ارسلان اور بدران کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ ابن عطاش نے کچھ سوچا اور ان کے پاس جو مسلح جوان تھے فدائی اور اپنے جاں باز تھے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابن عطاش کہنے لگا، میرے عزیزوں، میرے اور زکریا بلخی کے سامنے آ کر پوری شاہراہ کو گھیرتے ہوئے جس قدر صفیں بن سکتی ہیں بنا لو۔ صفیں نیم دائرے کی صورت میں بنانا، بیچ میں فاصلہ رکھا جائے، اپنی ڈھالوں کو سامنے کر لو، جو ہی تعاقب کرنے والے قریب آئیں انہیں اپنے تیروں کی باڑ پر رکھ لو، ایسی تیر اندازی ان پر کرو کہ چھلنی ہو کر رہ جائیں۔ تمہارے تیروں کی پہلی باڑ سے تعاقب کرنے والوں کے آگے جو ارسلان اور بدران ہیں ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اگر تم لوگوں نے اپنی تیر اندازی سے ارسلان اور بدران کا خاتمہ کر دیا تو ان کے ساتھ جو مسلح جوان ہمارے تعاقب میں ہیں وہ آپ دل بدل اور خوفزدہ ہو کر واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابن عطاش کی تجویز کے مطابق ان کے فدائین اور دوسرے مسلح جوان فوراً حرکت میں آئے۔ بڑی تیزی سے گھوڑوں کو انہوں نے ادھر ادھر کیا، سامنے انہوں نے ڈھالیں لٹکا لی، سروں پر خود درست کر لیے، کمانیں سنبھالتے ہوئے ان پر تیر چڑھا دیے۔ اس طرح وہ ارسلان اور بدران اور ان کے ساتھیوں پر تیر اندازی کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ ابن عطاش اور زکریا بلخی ان کی یہ استوائی دیکھتے ہوئے کسی قدر مطمئن انداز ان کے پیچھے کھڑے رہے تھے۔ ارسلان اور بدران ابھی اپنے لشکریوں کے ساتھ ابن عطاش اور زکریا بلخی کے ساتھیوں کی تیر اندازی کی زد میں نہ آئے تھے کہ زکریا بلخی، ابن عطاش اور ان کے سارے فدائی حیران، پریشان اور فکرمند ہو گئے، اس لیے کہ ارسلان اور بدران نے اچانک ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ شاہراہ پر آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ارسلان کی کمانداری میں شاہراہ کے دائیں جانب اتر گیا اور دوسرا بدران کی سرکردگی میں شاہراہ کے بائیں جانب ہو لیا۔ اس طرح شاہراہ سے ہٹ کر وہ ایک چکر کاٹتے ہوئے ابن عطاش اور زکریا بلخی کے اور ان کے ساتھیوں کا گھیراؤ کرنے لگے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ابن عطاش، زکریا بلخی اور ان کے ساتھیوں کے ارد گرد دھول اڑنے لگی تھی، اس لیے کہ شاہراہ کے اطراف میں ارسلان، بدران اور ان کے ساتھی گول دائروں کی شکل میں بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے۔ شاید وہ جان بوجھ کر دھول اڑا رہے تھے تاکہ اس دھول کی اوٹ میں حملہ آور ہو کر
اپنے لیے فوائد حاصل کریں۔ جب دھول کے بادل گہرے ہو گئے تب اچانک فضاؤں کے اندر خوفناک انداز میں تکبیریں بلند ہوئیں۔ اس کے بعد زکریا بلخی اور ابن عطاش نے دیکھا دھول کے ان بادلوں سے نکل کر ارسلان اور بدران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر اس طرح حملہ آور ہوئے تھے کہ جیسے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے ہوں جن کا راستہ نہ روکا جا سکتا ہو۔ ارسلان اور بدران کے کچھ مسلح جوانوں نے اپنے ساتھیوں کے پیچھے کھڑے ابن عطاش اور زکریا بلخی کو اپنے گھیڑے میں لے لیا۔ شاید یہ معاملہ ارسلان نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ ان کو ایک طرف کر کے ان کو زندہ پکڑنا ہے، لہٰذا ارسلان کے مسلح جوانوں نے انہیں ایک طرح سے اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ ابن عطاش اور زکریا بلخی کے مسلح ساتھیوں پر مسلمان لشکری انا البرق پکارتے وہ موت کے متلاشیوں اور قضا کے عناصر کی طرح چھاتے چلے جا رہے تھے۔ باطنی جو اپنی تحریک کو زندگی کی حرارت دینے کے لیے آگ سے کھیلنے اور خون میں نہانے تک کی جرت رکھتے تھے، وہ ارسلان اور بدران کے ساتھیوں کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے تیز حملوں کے سامنے وہ مرگ کے تلاطم اور موت و حیات کے سنگم پر کھڑے ہو کر اپنے لیے بدترین تقدیر کے نوشے اور بے چین شراروں کے آثار دیکھ رہے تھے۔ ارسلان کے لشکریوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اب ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مسلح جوانوں کے گھیرے میں ابن عطاش اور زکریا بلخی وقت کی آندھیوں کے بدترین غبار میں بے بس مسافر کی طرح کھڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھ کر ان کے دل اور ذہن میں ستیزہ کاری سی شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی اس موقع پر ایسی حالت تھی جیسے کسی بے بس مسافر کو ہاتھ پاؤں سے باندھ کر انتقام کی دھند اور پاداش کی کوہر میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید کشمکش کے بعد ارسلان اور بدران نے ساری فدائیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ جب ایسا ہو چکا تب خوشکن انداز میں ایک نگاہ ارسلان نے بدران پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران، اپنے ساتھیوں سے کہو ان سب کی تلاشی لیں، جو چیز ان سے ملے نکال لیں۔ بدران کے حکم پر ان مرنے والوں کی تلاشی لی گئی، ہر چیز ان سے سمیٹ کر بدران کے پاس جمع کرا دی گئی، پھر مرنے والوں کی سب گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ان کے بعد ارسلان اور بدران دونوں اس جگہ آئے جہاں ان کے مسلح جوان ابن عطاش اور زکریا بلخی دونوں کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور ان دونوں کو غیر مسلح کر چکے تھے۔ ارسلان بدران کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک انہیں غور سے دیکھا۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلتے رہے، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عطاش اور زکریا بلخی، تم لوگ اپنے آپ کو دشت کے رازوں کا نیا اسلوب خیال کرتے تھے، اپنے فدائیوں کو حلق کڑوا، زبان کا ذائقہ تک تلخ کر دینے والے حروف خیال کرتے تھے۔ اب میرے اور میرے ساتھی بدران کے سامنے تم کیسی بے بسی اور بیچارگی کی حالت میں کھڑے ہو؟ تمہارے چہروں کا رنگ کیوں خاک ہو رہا ہے؟ کیوں تم شام کی پرچھائیوں میں سنسان رتوں، قحط خوردہ مسافر اور زاروں بیمار خوکوں کی طرح ہم دونوں کے سامنے کھڑے ہو؟ کچھ بولو، آخر تم نے عالم اسلام کے خلاف کیوں ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کیا؟ کیوں تم لوگوں نے عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر اسے کمزور کرنے کا حلف اٹھایا؟ بولو، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ یادوں کے بیابانوں میں ریت کے تپتے ٹیلوں جیسی تمہاری خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب ابن عطاش اور زکریا بلخی منہ سے کچھ نہ بولے اور دونوں کی گردنیں جھکی رہیں، تب ارسلان کا چہرہ ظلم کا سینہ چیرتے جبر، صفاقی اور خود غرضی کو انتھے ہولناک سپنوں میں تبدیل کر دینے والے خونی طوفانوں کی حیت اختیار کر گیا تھا۔ پھر وہ اچانک پھٹ پڑنے والے آتش فشاں کی طرح دھاڑا، جہنمی شہر کے باسیوں، آخر تم اپنی کس قوت کے نشے میں سرشار رہ کر عالم اسلام کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے ارادے باندھتے رہے؟ وہ کیا عوامل تھے جن کی بنا پر تم نے عالم اسلام کے اندر ایک زہریلا اور خونی خنجر بننے کی کوشش کی؟ اس کے بعد ارسلان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دونوں نے اس پر لاتوں گھوسوں تماچوں کی بارش کر دی۔ ابن عطاش اور زکریا بلخی دونوں بے بسی کی حالت میں زمین پر گر گئے۔ اس حالت میں بھی ارسلان نے انہیں نہ چھوڑا، بلکہ دونوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ کافی دیر تک وہ انہیں اپنے پاؤں کی ناقابل برداشت ضربیں لگاتا رہا اور وہ چیختے چلاتے رہے، معاف کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے رہے۔ پھر بدران آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھ اس نے ارسلان کی کمر کے گرد ڈالے اور بڑے پیار سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اپنے غیظ و غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرو، ان کو یہاں جان سے نہیں مارنا، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ان میں سے جو زکریا بلخی ہے وہ ہماری بہن زوبا کا بھی مجرم ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے وہ بیچاری در بدر ہوئی، اور ابن عطاش کا معاملہ ہم سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ بھی سلطان کے سامنے اگلے کہ انہوں نے عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں۔
بدران کی اس گفتگو سے ارسلان نے واقعی اپنے آپ کو دھیما اور ٹھنڈا کر لیا۔ پھر بدران نے آگے بڑھ کر ابن عطاش اور زکریا بلخی کو اٹھایا، چند مسلح جوان ان کی نگرانی پر لگائے، دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا۔ مرنے والوں کے گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ واپسی کا سفر کر رہے تھے۔